ان دونوں جوڑوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس نکاحوں کو ان کے خاندان میں جوڑ کا محبتوں کا ذریعہ بنا، ہر طرح کی شر سے، حسد سے اور شیطان کے فتنوں سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ جس کی جو جائز مراد ہو اے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ کو بھی۔ یہ اب کوئی ایسا سوال ہونا تو تحریری میں جمع کرا دیں ہمارے دارالفتہ میں یہاں قریبی، تو اس کا ریٹن میں جواب، ریٹن میں تحقیق۔ کچھ اختلافی مسئلے ایسے ہوتے ہیں جتنا اچھالو گے اتنا لوگ فتنے میں پڑیں گے، ان کو دبا دینا بہتر ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی الٹی بات کریں اور پھر لوگ جواب دیں اور مشہور ہو جائیں، تو ایسے کوئی سوال ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جواب نہیں دیں گے، ایسے سوال تحریری صورت میں جمع کرا دو، ریٹن میں جواب ملے گا، بھلے پھر اس کو نیٹ پہ ڈال دو، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیے تھے، جو مردہ دل ہیں وہ نبی نے زندہ کیے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں یہ بات تو ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ بھی معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک پانی میں ڈالی تو چشمہ ابلنے لگا، ایک دودھ کا پیالہ درجنوں لوگوں کو کافی ہو گیا، ہانڈی میں تھوڑا سا سالن تھا 20 لوگوں نے کھایا، اور آپ نے فرمایا ہانڈی کا ڈھکن نہیں ہٹانا، بس نکالتے رہو کھلاتے رہو۔ ایسے بہت سارے معجزے ہوئے ہیں، لیکن میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کرنے کا معجزے کا صدور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے علم میں ہو تو ریفرنس دے دیں مجھے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر انتقال ہو جائے، ختم لینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے بھائی، یہ بدعت عمل ہے۔ دیکھو جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، انتقال سے پہلے کیا کرنا ہے یہ بھی شریعت نے بتایا، انتقال کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا۔ انتقال سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 اس کو بچانے کی کوشش کرنا ہے کہ انتقال نہ ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جلدی انتقال ہو جائے اس کا، ہاسپٹل لے کے جانا ہے، ٹریٹمنٹ کرنا ہے، علاج کرنا ہے، اس کے سامنے تسلی کی باتیں کرنی ہے، اس کو ڈپریشن میں نہیں لے کے جانا کہ تو مر رہا ہے بس اب بیٹا اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تو مرے گا۔ تسلی کی باتیں، امیدیں دلانی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر اس سے کچھ گناہ ہوئے ہیں تو موت کے وقت ان کی بھی امیدیں دلانی ہے، کیونکہ اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا، تو اللہ کی رحمت کے عنصر کو زیادہ سامنے رکھنا ہے۔ جب تک موت کا وقت نہیں ہے تو گناہ گار ہے، تو پھر اس کو زیادہ امیدیں نہیں دلانی، ڈرانا ہے تاکہ توبہ کرے، لیکن اب تو توبہ تو بیچارہ اب لیٹے لیٹے ہی کرے گا نا وہ، تو اس لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اس کی ٹینشن دور ہو، اور جب موت واقع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے یہ بہت اچھی طرح سے سمجھو۔ سب سے پہلے صبر کرنا ہے، جو خود بخود رونا آتا ہے وہ تو نیچرل ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ پتھر دل لوگ ہوتے ہیں جن کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، یہ تو فطری چیز ہے۔ چیخنا چلانا نہیں ہے، گھر کی خواتین کو چیخنے چلانے سے روکنا ہے، اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ گھر میں میت پہ چیخ چیخ کے روتے ہیں اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھایا گیا بھائی یہ تو نہیں چیخ رہا، دوسرے کے گناہ کی سزا اس کو کیوں مل رہی ہے؟ وہ اس لیے مل رہی ہے کہ اس نے گھر والوں کی تربیت کیوں نہیں کی، ان کو بتایا کیوں نہیں، کہ صبر کیوں نہیں سکھایا۔ گھر کا سربراہ تھا نا، تو اکثر سربراہ ہی پہلے جاتے ہیں، تو اس نے بتایا کیوں نہیں ان کو؟ تو اگر اس نے تربیت کی تھی پھر بھی وہ چیخیں، پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو اس لیے گھر کی مستورات کو بتایا جائے چیخنا چلانا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، ایک کام ہو گیا۔ نمبر 2 اس کے کفن دفن میں تاخیر نہیں کرنی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فوراً قبر والے کو پہلے یقین ہو جائے مر گیا ہے، ایسا نہ ہو سکتے میں گیا ہوا شوق لگا اس کو پتا چلا آپ نے دوسری شادی کر لی ہے، شوق میں چلا گیا وہ ایک دم یوں ہو گیا، اور آپ نے اٹھا کے دفنا دیا اس کو، کیوں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بندہ سکتے میں گیا۔ میں نے ایک واقعہ سنا ہے نا ایک صاحب کی ساس کا، میرے پاس فون آئے میری ساس کا انتقال ہو گیا، گھر کے باہر تمبو ٹینٹ لگ گئے تعزیت کرنے والوں کے لیے، تھوڑی دیر میں فون آیا میری ساس زندہ ہو گئی ہیں، کہہ رہے ہیں ایمبولینس میں لے کر آ رہے تھے ہاسپٹل سے نا، کراچی کی روڈ اللہ کا بڑا فضل ہے، اتنا زور سے جھٹکا آیا کہ وہ نفس چلنے لگی ان کی، وہ سکتے میں گئی ہوئی تھی، ڈاکٹر سمجھ گئے کہ مردہ ہو گئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ سن کے یہ داماد سکتے میں چلا گیا ہوگا، اس کا پھر میں نے رپورٹ نہیں لی بعد میں تیرے ساتھ کیا ہوا۔ خیر مذاق ہے، سانسیں ایسی نہیں ہوتی۔ تو یقین ہو کہ انتقال ہو گیا ہے تو اب فوراً کیا کرنا ہے؟ دفنانے میں جلدی۔ غیر مسلموں میں 3 3 4 4 5 دن رکھنا نارمل ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے بھائی،
جس ملک میں ہو وہیں دفنا دو، کوشش یہی کرو، جہاں ہے وہیں دفنا دو۔ تو فوراً قبر والے سے رابطہ کرنا ہے، بھائی قبر کھودو۔ یہ کتنے کام ہو گئے؟ دوسرا کام، غم چیخنا نہیں ہے۔ نمبر 2 فوراً دفنانا ہے۔ نمبر 3، اچھا دفنانے میں یہ نہیں کہ چچا آ رہے، ماموں آ رہے، خالے آ رہے، پھپھو 2 دن لگ جاتے ہیں آنے میں، ٹکٹ نہیں مل رہے ہوتے، ہاں اسی دوران کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے۔ تیسری بات، میت اور دلہن میں فرق ہے۔ جب کوئی محلے میں نئی دلہن آتی ہے، منہ دکھائی ہوتی ہے، ساری خواتین آ کے، اب تو مرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بے غیرت بن کے، لیکن ساری خواتین آتی ہیں دیکھتی ہیں تو ٹھیک ہے، دلہن ہے بھائی۔ مردہ چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز بولو نہیں۔ صرف اس کے بیٹے بیٹیاں بہت ہی قریبی اس کے چہرہ دیکھ لیں، ورنہ اس کے چہرے کو چھپایا جائے، پبلک میں نمائش نہ کی جائے۔ یہ میت کی توہین ہے، توہین ہے یہ میت کی، نہ دکھاؤ اس کو، چھپاؤ۔ کیونکہ انسان کتنا ہی نیک ہو، مرنے کے بعد چہرہ بگڑتا ہے اس کا، یہ نیچرل ہے۔ قبر میں جائے گا کیڑے کھائیں گے نا، تو یہ نیک لوگوں کی لاش کو بھی کیڑے کھاتے ہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ تو پروسیس ایک نیچرل پروسیس ہے، سب کے ساتھ ہوگا۔ تبھی تو اللہ کہتے ہیں قیامت میں دوبارہ یہ عمل ریورس کروں گا، مٹی سے دوبارہ انسان بناؤں گا، پھر جنتیوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا، جہنمیوں کو جہنم میں۔ تو اس مٹی تک پہنچے گا تو ریورس ہوگا نا۔ تو نیک لوگوں بھی ریورس ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، برے بھی ریورس ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے، لیکن ریورس کے پروسیس سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ تو یہ ریورس کا پروسیس جب ہی ہوگا جب پہلے مٹی بنے، اور مٹی بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کیڑے پڑے جسم میں، خراب ہو باڈی۔ تو نیک آدمی بھی مرتا ہے، باڈی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، چہرے میں وہ رونق نہیں رہتی، اس لیے چھپایا جائے۔ میت چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں۔ اور ہمارے یہاں نمائش ہو رہی ہے، سیلفیاں ہو رہی ہیں میت کے، ناک میں روئیاں ٹھسی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ویسے ہی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، پھر اس کی سیلفیاں، پھر فیس بک پہ ہائے ہائے ہائے، پھر کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے یار۔ یہ غیر مسلموں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں، جاہلوں پہ سوٹ کرتی ہیں، سمجھدار لوگوں میں، خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ چھپاؤ اس کو، منہ پہ کپڑا ڈال دو، دکھاؤ نہیں اس کو۔ ہاں بعض شہداء کی کرامتیں ہوتی ہیں کہ ان کی باڈی سلامت رہتی ہے، یہ بعض بزرگوں کی باڈی سلامت، وہ تو ہزاروں میں کوئی ایک، وہ تو کرامت ہے نا، کرامت تو کوئی اصول کی محتاج نہیں ہوتی۔ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں، وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے انبیاء کے اجسام۔ تو فوراً اس کو دفنانے کی فکر، اس میں کسی کی پرواہ نہ کریں کون رو رہا ہے کون پیٹ رہا ہے، نہ دفنانا ہے۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ جنازہ، غسل دینا ہے فوراً۔ غسل عیدی سینٹر میں نہیں دلوانا، اپنی میت کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے کے غسل دلوانا، یہ میت کی بہت بڑی بے اکرامی ہے۔ آخری سفر تو انسان اکرام کر لینا، اپنا بھائی ہے، باپ ہے، دادا ہے، غسل خود دینا ہے اس کو، یہ میت کی آخری خدمت ہے، بڑھ چڑھ کے خدمت کرنی ہے، بھائی میں غسل دوں گا۔ لوگ اپنے باپ کو عیدی سینٹر بھجوا دیتے ہیں یار، لاوارث لاشیں جاتی ہیں، آپ تو وارث ہو یار۔ بیٹیاں ماں کو خود غسل دیں، دادی نانیوں کو خود غسل دیں۔ بہشتی زیور میں غسل کا طریقہ لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ لیں، اس تفصیل بہشتی زیور جامع رشید نے آسان کر کے چھاپی ہے، کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں۔ تو اس کو خود محبت سے نہلائیں اپنے ریلیٹو کو۔ یہ کتنے کام ہو گئے؟ چوتھا۔ پھر کفن دینا ہے، کفن کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے بہشتی زیور میں، حدیث سی سے مستنبط ہے، وہ بھی دیکھ لیں آپ، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، سب اس کو مانتے ہیں۔ وہ چوتھا طریقہ ہو گیا، کفن دے دیا آپ نے، اور پھر اس کو نماز جنازہ۔ اچھا اب نماز جنازہ میں جتنے زیادہ کراؤڈ ہوگا اتنا اچھا ہے میت کے لیے، لیکن یہ وہ کراؤڈ جو سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے مطابق کا کیا مطلب ہے؟ 10:30 جتنا مجمع ہو جائے۔ مجمع جمع کرنے کے لیے میت میں تاخیر کرنا اس مجمع کی کراؤڈ کی فضیلت نہیں ہے کہ جی ہم بدھ کو انتقال ہوا ہے جمعے کے دن دفنائیں گے کیونکہ جمعے کو کراؤڈ بہت ہوگا۔ نہ، 2 سنتیں ٹکرا رہی ہیں، ایک یہ کہ کراؤڈ زیادہ ہو، دوسرا یہ کہ جلدی دفنایا جائے، تو ان دونوں میں جلدی دفنانے کی ویلیو زیادہ ہے۔ حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے ایک بڑھیا بیچاری مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے رات ہی کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا، نبی کو فجر میں پتہ چلا، فرمایا کہاں ہے وہ؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس کے رات کو انتقال ہو، ہم نے رات دفنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اٹھا دیا، یعنی مجھے بتا دیا کرو، میں آتا جنازے میں اس کے، کیونکہ میرے جنازہ پڑھنے سے اس کو فائدہ ہوگا۔ دیکھو صحابہ نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگیں گے تو آپ پڑھائیں گے جنازہ، یہ نبی ہی کی تربیت تھی۔ پھر نبی نے قبر پہ جا کے دعا مانگی ان صحابیہ کے لیے۔ تو اس لیے جلدی دفنانے کا حکم ہے، اس میں تاخیر نہ کی جائے، تو کراؤڈ اسی دوران زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ 5واں کام کیا کرنا ہے؟ جب اس کو آپ جنازہ گاہ کی طرف یا میت کو قبر کی طرف لے کے جائیں گے تو آہستہ آواز سے ذکر کریں گے، ایسے موقع پہ جہرن ذکر ثابت نہیں ہے، لوگ زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ یہ ثابت نہیں ہے۔ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے،
نماز جنازہ کے بعد الگ سے دعا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا، بدعت جو بھی ہوگی غلط ہوتی ہے وہ. تو بس نماز جنازہ پڑھایا اور میت کو کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ نماز جنازہ کے بعد نبی نے دعا مانگی ہو اسی موقع پہ. ہاں قبر پہ دعا مانگے آپ تو فوراً جنازے کے بعد اس کو لے کے جانا ہے اور اس کو دفنانا ہے دائیں کروٹ پہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں سیدھا چت لٹا دیتے ہیں اور چہرے کو قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. پوری باڈی کو قبلے کی طرف کروٹ کے بل لٹانا چاہیے، اس کا سینہ کس کی طرف ہو؟ قبلے کی طرف. پھر وہاں دفنانے میں بھی جو میت کے قریبی لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، وہ خود قبر پہ مٹی ڈالیں. گورکن کے حوالے کر دیتے ہیں، خود گھننے بنے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بالکل بت کی طرح کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی اپنے باپ کی اپنی ماں کی آخری خدمت ہے، بڑھ چڑھ کے کرو، مٹی ڈالو. تھوڑے میلے ہو جاؤ گے نہا لینا آ کے، بڑھ چڑھ کے مٹی ڈالو اس کے اوپر. خود جتنا کام خود کر سکتے ہو خود کرو، پھر باقی وہ کر لے بیلچے سے. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے وہاں اس کے لیے دعا مانگو. اس میں بھی اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، کبھی کبھار اجتماعی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا معمول بنا لینا، اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. سب لوگ دعا مانگیں اور واپس آ جائیں. جو بہت ہی قریبی کوئی میت کے ہوں وہ کچھ دیر مزید بھی وہاں ٹھہر کر اس کے لیے دعا مانگیں. حدیث میں اس کی بھی ترغیب ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، آدھا گھنٹہ بنتا ہے، یہ 20 منٹ سے عرب بہت کھٹاکھٹ یہ کام کرتے تھے. 20 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی بھی جو قریبی ہیں وہ بیٹھ جائیں وہاں، اس کے لیے دعا مانگے اور باقی سب لوگ واپس آ جائیں. یہ کام تجہیز و تکفین کا ہو گیا ختم. اب گھر میں تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہوں گے، تو جو یہ جنازہ پڑھ کے دفنا کے آئے ہیں جو لوگ، ان میں جو بھوکے ہیں بےچارے اور دور دور سے آئے ہوئے ہیں، وہ اب اڑوس پڑوس میں اپنے گھر کھانا نہیں کھا سکتے. دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں، کوئی لانڈی سے آیا ہے، کوئی کرنگی سے آیا ہے، تو اب یہ گھر جائیں گے تو کھانے میں بہت تاخیر ہو جائے گی، پیٹ کمر سے چپک جائے گا. ان کے لیے اگر کوئی اڑوس پڑوس میں کھانے کا انتظام کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے، کیونکہ وہ بیچارہ دنیا سے گیا، یہ تو پیٹ کے ساتھ ابھی زندہ ہے نا، ان کو تو کھانے کی ایسا تو نہیں اگلا جنازہ ان کا ہو پھر. تو اس لیے ان کو اڑوس پڑوس والے کھانا کھلا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے. دور سے آئے ہوئے اڑوس پڑوس والے وہاں بیٹھ کے نہ کھائیں، کیونکہ میت کے موقع پہ کھانا ثابت نہیں ہے. کھانا کھانا خوشیوں کے موقع پر ہوتا ہے، یہ تو ضرورت کی وجہ سے کھا رہے ہیں. اور اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے 3 دن تک ان کا کھانا خود کھلائیں، کیونکہ وہ غم کی وجہ سے کھانا نہیں پکاتے، ان کو غم ہوتا ہے. تو اڑوس پڑوس والے ان کے کھانے کا انتظام کریں، اور ان کے جو مہمان تعزیت کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی اگر کھانا کھلا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور 3 دن کے بعد پھر تعزیت بھی نہ کی جائے. ہاں وہ شخص تعزیت کرے جس کو 3 دن تک موقع نہیں ملا، سفر میں تھا، دور سے آ رہا ہے. اب تو ویسے ٹیلی فون کے ذریعے تعزیت ہو جاتی ہے. 3 دن کے بعد نہیں، بس بہت سب نے جانا ہے. کوئی پہلی دفعہ کوئی ایسا کام نہیں ہو جو آپ ہی کے گھر میں ہوا ہے. یہ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا جہاں آئے تھے، تو اس کے بعد تو دنیا پھیلتی گئی ہے، مرتے گئے ہیں، جیتے رہے ہیں، تو سب تو اسلام 3 دن کے بعد کہتا ہے بس ختم، اب غم کو بھلاؤ. ویسے 3 دن میں بھی بھلانے کی کوشش کرو. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام، اب یہ نہ تیجا ہوگا نہ 40واں ہوگا، میت کے لیے دعا مانگنی ہے. اصال ثواب ہے، وہ کوئی خاص دن وقت متعین نہیں ہے، ساری زندگی ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے ہر عمل ختم سوائے 3 باتوں کے. ولد صالح يدعو له، اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگے. تو ضروری نہیں کہ صرف اولاد ہی ہو، اولاد کے علاوہ بھی کوئی، کیونکہ اکثر اولاد ہی یاد رکھتی ہے تو وہ اکثر مانگتی ہے دعائیں، اس لیے اولاد کا تذکرہ کیا. ورنہ کوئی بھی دعا مانگے گا میت کے لیے تو قبول ہوگی، اللہ سے امید ہے. اسی دعا میں اصال ثواب بھی ہے، اللہ یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، یہ بھی دعائی میں ہی آتا ہے نا. ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به، جو علم چھوڑ کر گیا ہے دنیا میں، جو ہدایت دے کر گیا ہے، وہ جب تک دنیا میں نیکی رہے گی اس کو ثواب ملے گا. اور تیسری او صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، کوئی درخت، کنواں، مسجد، مدرسہ جس کا ثواب چلتا رہے گا. تو یہ اپنی فیکٹری کھول کے چلا گیا، خود بھی کر سکتے ہیں، اس کی اولاد بھی اپنے والدین کے لیے کر سکتی ہے. تو یہ کام نہ تیسرے دن، نہ چوتھے دن، نہ 40واں، نہ سال، یہ جب موقع ملے قیامت تک کرنا ہے. ہم جب والد صاحب، جب میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں سب سے پہلے کس کے لیے بھائی؟ اپنے والدین کے لیے، دادا دادی نانا نانی ان کے لیے. تو یہ تو قیامت تک، یہ تیسرے اور چوتھے دن کی کوئی قید نہیں ہے. اب یہ قیامت تک، یعنی قیامت سے ہو رہا جب تک آپ زندہ ہیں، تو ان کو یاد رکھنا ہے دعاؤں میں ہمیشہ، اور ان کے لیے صدقہ کرنا ہے، یہ ہمیشہ، اور کچھ نہیں کرنا بس. اب ایک انتہائی اہم کام جس کا قرآن نے حکم دیا، 3 دن گزر گئے کیونکہ غم میں ہوتا ہے انسان، فوراً اب وراثت. تیسرے دن کے بعد کیا کرنا ہے؟ وراثت تقسیم. 3 دن بھی اس لیے کہ وہ ذرا غمزدہ ہوتا ہے انسان. 3 دن کے بعد اب وراثت میں تاخیر نہیں کرنی ہے. بھائی دیکھو ابا کی کیا کیا وراثت ہے، کس کو کتنا حصہ ہے، فوراً
فوراً بعض مائیں آ جاتی ہیں، اب باپ کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا اور حصے بقیے جائیدادیں نوچنا شروع کر دیں. تو اماں کو ایسے جذباتی ڈائلاگ اماں بولیں گی. اماں کو بولو اماں آپ ہماری اماں ہو لیکن وہ اللہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ ہے. اس نے قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں حکم دیا، مالی معاملات میں گڑبڑ نہیں. ابا کی وراثت پوری کیا ہوگی؟ تقسیم. اماں کہیں گی جب تک میں زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا. اماں اللہ میاں نے یہ نہیں کہا جب تک اماں زندہ ہو تو وراثت تقسیم نہیں ہوگی، اماں کے بعد ہوگی. اللہ میاں اور آپ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اب اس میں کس کو ماننا ہے ہم نے؟ اللہ میاں. اماں آپ کو بھی ہم اماں اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ کے قدموں میں جنت ہے، لیکن جب اللہ اور آپ کے حکم کا ٹکراؤ ہوگا تو پہلے کون ہے؟ اماں. اماں کہے گی سارا میرا ہے، تو آپ کہو گے اماں اب اللہ میاں نے بولا ہے کہ ابا جب مر جائیں تو اماں کو 12.5% دینا، 8واں حصہ آپ کا ہے اماں. ٹھیک ہے نا؟ اماں زیادہ ہے. اماں کتنا حصہ آپ کا ہے؟ اماں کہیں گی یہ بچے کس کے ہیں؟ بولو گے آپ کے ہیں، تو ان بچوں کا مال بھی کس کا ہے؟ میرا ہے. میں جب تک ہوں نا اماں یہ ہوتا ہے سب کچھ. بھائی یہ کس کا ہے بھائی؟ اللہ نے 12 حصہ دیا، 5 آپ کا رکھا. تو وہ کہیں گی میں اتنی کلوز تھی اماں، جب اللہ کو زیادہ پتا ہے نا. تو اب آپ کی تو دنیا زندگی تقریباً گزر گئی ہے نا، تو آپ 12.5 ہم آپ کو دیں گے. اماں کہیں گی یہ گھر سے مجھے نکال دو گے، گھر بیچ دو گے. اماں نہیں، اللہ میاں نے اس کا بھی حل رکھا ہے. آپ کو رہائش دینا ہماری ذمہ داری ہے، اگر آپ کی وراثت کے پیسوں سے پوری نہیں ہوگی تو یہ الگ سے ہماری ذمہ داری ہے، ہم گھر دیں گے آپ کو. بھائی ماں کو گھر کا ٹھکانہ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی. وہ ہم کریں گے لیکن وراثت میں گڑبڑ نہیں ہوگی، وراثت پوری تقسیم ہوگی. اس میں تھوڑا سا ڈھیڑ بننا پڑتا ہے، ورنہ امائیں بھی کھا جاتی ہیں. اللہ معاف فرمائے، ان اماؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی. تیسرے نمبر پہ کیا ہوگا؟ اللہ میاں نے سے بہنوں کی وراثت کا قرآن میں حکم دیا ہے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اس کو اللہ نے الگ سے ہائی لائٹ کیا. بہنوں کو لازمی دینی ہے وراثت، کیونکہ عورت ہے نا کمزور ہوتی ہے، شرم بھی آ رہی ہوتی ہے، تو بھائی پی جاتے ہیں، دیتے ہی نہیں. کہتے ہیں نہیں جب ہم ہیں نا کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا. یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں. پوری کیلکولیشن 3 دن کے بعد کر کے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ علماء سے رابطہ کر لیں. علماء کے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ گھر کیسے ڈیوائیڈ ہوگا، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کیسے ہوگا، یہ تو گھر ٹوٹ کے کچن امی کے پاس، واش روم بہن کے پاس، یہ کیسے؟ بھائی علماء یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کئی سالوں سے، وہ آپ کو بتا دیں گے. سالوں سے پتہ نہیں ایک دم سالوں کی طرف ذہن کیوں جاتا ہے. خیر سالوں کے سن سالوں کی طرف ذہن چلا جاتا ہے کیونکہ سالے بہت ہیں نا میرے.